اچھا یہی کا ایک انسیڈنس ہوا تنکور کا ہی، کون کی ایک چور آ گیا تو مسجد میں قانون بنا دیا گیا کہ یہاں کسی کو چندہ نہ کرنے دیا جائے، قانون بنا دیا بھئی ان سفراء کا کیا جو ایمانداری سے مدرسے کے لیے چندہ کرتے۔ ہاں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے مدرسے چلانے والے چور ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، کتنے پرسنٹ چور ہیں؟ جواب دو۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو چور ملیں گے، مجھے ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بتاؤ جس میں 100% ایماندار ہو، ایک ڈپارٹمنٹ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا فائدہ زندگی جی کر، کتوں کی طرح کھانے پینے آئے ہم دنیا میں، ہمارا ایمان چلا جائے، ہمارے اعمال چلے جائیں، ہماری مسجدیں برباد ہو جائے، ہمارے مدرسے برباد ہو جائے، مسلمان ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار کر چلا جائے، کیا فرق ہے دنیا داروں میں اور مسلمانوں میں؟ إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر۔ دیکھو یہ دور وہ دور ہے جہاں مدرسوں میں جانے والے بچے شارٹ ہو رہے ہیں، یہ وہ دور آ چکا ہے، مدرسوں میں جانے کے لیے بچے تیار نہیں ہو رہے ہیں، بہت مشکلوں سے غریب بچوں کو لے جا کر مدرسوں میں، مالدار کا بچہ تو نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو آج کل۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتاؤں، مدرسے احیاء العلوم میں ہم نے 5 سال گزارے، 98% بچے غریبوں کے، 2% سے کم مالداروں کے بچے جو فیس بن کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہر مدرسے کا یہی حال ہے، مالدار اپنے بچے کو مدرسے میں ہرگز ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، وہ یا تو ڈاکٹر بنائے گا یا تو بناؤ، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر ہم نے ان غریب بچوں کا خیال رکھنا بند کر دیا تو ایک زمانہ وہ آئے گا جب آپ کو اپنے مدرسے، مساجد، خانقاہیں اور دینی علم حاصل کرنے کے لیے علماء ملنا بند ہو جائیں گے، تراویح پڑھانے کے لیے حافظ ملنا بند ہو جائیں گے۔ یہ جو میٹیریل بننے کی جگہیں ہیں ان کمپنیوں کی حفاظت مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھو میری، میں جوش میں یا پھر کوئی ہوش میں کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان کمر بستہ ہو جائے کہ ہم اپنے مدرسوں کو، مکاتب کو، مساجد کو اپنے خرچے پر چلائیں گے، کوئی اس کی فکر کرے یا نہ کرے، ہم مسلمان اپنے اداروں کی حفاظت کریں گے، چاہے اس کے لیے مال لگانا پڑے، چاہے اس کے لیے وقت لگانا پڑے، چاہے اس کے لیے جان لگانا پڑے۔ یہ وہ کام ہے، اگر مسلمان اس وقت اس کا احساس کر کے کر لیں تو انشاءاللہ آنے والی نسلوں میں دین اور ایمان اور اعمال باقی رہے گا۔ یہ وہ کمپنیاں ہیں، یہ مساجد، مدارس، خانقاہیں، تبلیغی نصاب، یہ وہ فیکٹریاں ہیں جہاں سے ایمان بنانے اور اعمال بنانے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں جو یہاں بیٹھا ہوا ہوں کہاں سے آ کر بیٹھا ہوں؟ ہر مسجد کا امام جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کہاں سے پڑھ کر آئے؟ کسی نہ کسی مدرسے سے پڑھ کر آئے اور امت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو دین کے مسائل بتا رہے ہیں، ان کو اپنے اعمال صحیح کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، ان کے عقیدے صحیح کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آتے ہیں علماء؟ یہ کہاں سے آتے ہیں حفاظ؟ یہ انہی مدرسوں کی بوریوں پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول سیکھ کر آنے والی علماء۔ اگر ہم نے اپنے اموال، اپنے اوقات اور اپنے جان کے ذریعے سے ان مدارس اور مساجد کی حفاظت نہیں کی، وہ دن دور نہیں، جیسے یہ غیر قومیں چاہتی ہیں وہ دن آپ کو دکھا دیا جائے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بہت کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے مسلمان۔ بہرحال اپنے کھالوں کے ذریعے اگر کھال کم قیمت پر جا رہی ہے تو پرانی قیمت ایکسٹرا دے کر، ارے بھائی 30-35 ہزار کا جانور دے رہا ہے، مدرسے کو 1,500-2 ہزار ایکسٹرا نہیں دے سکتے؟ ہم نہیں دے سکتے کیا؟ بولو کر سکتے ہیں، دماغ میں آنا نا۔ ہاں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے مدرسے چلانے والے چور ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، کتنے پرسنٹ چور ہیں؟ جواب دو، اپنی سمجھ سے جواب دو، کتنے پرسنٹ چور ہو سکتے ہیں؟ ارے بولو نا، کوئی تو بولو۔ ہاں اللہ کے میرا اندازہ اگر آپ کو اطمینان ہو تو میں بتاؤں 10% چور ہو سکتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ 10% چور ہو سکتے ہیں جو مدرسے کے غریب بچوں کا مال اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں یا اپنے گھروں میں لگاتے ہیں یا اپنے گاڑیوں میں لگاتے ہیں۔ آپ ان 10% لوگوں کو دیکھیں گے یا پھر وہ 90% لوگوں کو دیکھیں گے جو ایمانداری سے مدرسے چلاتے ہیں؟ آپ کس کو دیکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمیں نفع دیکھنا ہے، نقصان برداشت کرنا ہے۔ نفع دیکھ کر
نقصان برداشت کرنا ہے، برداشت کر لو. میں کہتا ہوں اگر ان اداروں کو باقی رکھنا ہے نقصان برداشت کر کے باقی رکھو. آج جس کے بارے میں معلوم ہوگا پکا چور ہے مت دو، اس کی فوٹو پیپر میں ڈالو، اس کا جو بھی خلاصہ کرنا ہے کرو، لیکن مدرسوں کو دینے سے کبھی ہاتھ پیچھے. یہ اچھا یہی کا ایک انسیڈنس ہوا تنکر کا ہی، کون کی ایک چور آ گیا تو مسجد میں قانون بنا دیا گیا کہ یہاں کسی کو چندہ نہ کرنے دیا جائے. قانون بنا دیا. بھئی ان سفراء کا کیا جو ایمانداری سے مدرسے کے لیے چندہ کرتے، جو پکے دستاویز لے کر چندہ کرتے، ان محتمینوں کا کیا جو ایمانداری سے مدرسے چلاتے. سوچو مسلمانوں، جلد بازی میں فیصلے مت کرو. 1 2 10 15 چوروں کو دیکھ کر 90 ایماندار لوگوں پر الزام مت لگاؤ، الزام مت لگاؤ. ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو چور ملیں گے. مجھے ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بتاؤ جس میں 100% ایماندار ہو. ایک ڈپارٹمنٹ کوئی بتا سکتا ہے؟ جیسے دنیا میں مانتے ہو ویسے دین میں بھی ہے. علماء حق بھی رہیں گے قیامت تک اور علماء سو بھی رہیں گے. اچھے علماء بھی رہیں گے، برے علماء بھی رہیں گے. برداشت برے علماء کو کرتے ہوئے اچھے علماء کا ساتھ ہمیں ہمیشہ دینا چاہیے. اسی طرح ٹھیک اسی طرح اگر کسی مدرسے کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ فلاں کے ذمہ دار ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، مار کر کھا رہے ہیں، پورا پونی مار کو کھاتا بھی نہیں، پہلی بات 15-20% مار لے کو باقی کا لگاتی مثال، تو اس کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے. ہاں جس کے بارے میں واضح طور پر یہ معلوم ہو جائے، دلائل اور براہین کی روشنی میں معلوم ہو جائے کہ یہ پکے چور ہیں، تو ان کا بائیکاٹ کرو، بہشکار کرو. اس مدرسے کے بچوں کو کسی اور مدرسے میں جمع کر اس مدرسے کو تالا لگاؤ، کچھ تو ایکشن لو، تبھی تو اس قسم کے لوگ بند ہوں گے. لیکن میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ کچھ چوروں کو دیکھ کر 95-90% مدارس پر بھی اسی طرح کی نظر ڈالی جائے. اگر یہ مدرسے بند ہوئے نا، کان کھولو مسلمانوں، اگر یہ مدرسے بند ہوئے تمہاری مسجدوں کو ائمہ نہیں ملیں گے، حفاظ نہیں ملیں گے، تمہارے بچوں کے ایمان و اعمال بچانے والے پڑھانے والے اساتذہ نہیں ملیں گے. زندگی جی کر کیا فائدہ بغیر ایمان اعمال؟ کیا فائدہ زندگی جی کر؟ کتوں کی طرح کھانے پینے آئے ہم دنیا میں، ہمارا ایمان چلا جائے، ہمارے اعمال چلے جائیں، ہماری مسجدیں برباد ہو جائے، ہمارے مدرسے برباد ہو جائے، مسلمان ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار کر چلا جائے. کیا فرق ہے دنیا داروں میں اور مسلمانوں میں؟ کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ فرق کرنے والی جماعتیں ہیں، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ مفتیان، یہ اللہ والے، یہ مشائخ، یہ اہل اللہ، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ان سب کی دیکھ بھال ہم مسلمانوں کے ذمہ ہیں. کریں گے انشاءاللہ. زور سے بولو انشاءاللہ. اللہ آپ کے انشاءاللہ کو ضرور قبول فرمائے.